فرانسیسی جریدے چارلی ایبڈو نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے اور غیرت ایمانی چیک کرتے ہوئے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھنے کے لیے ایک بار پھر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہوئے گستاخانہ خاکے شائع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس بارے میں فرانسیسی اس اخبار کے جتنے بھی اس اخبار کا عملہ ہے اور اس کو سپورٹ کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اور بالخصوص مغرب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور ایسی سوچ رکھنے والوں پر کروڑوں بار، اربوں بار، کھربوں بار لعنت ہو۔ یہ ان کو اس بات میں سوچنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے نزدیک سب سے قیمتی اور سب سے بڑھ کر فضیلت رکھنے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کی جان، مال، اولاد، بلکہ ہر چیز سے بڑھ کر عظمت اور فضیلت رکھنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ کوئی ہم اپنی جانب سے یہ کوئی بات ہم گھڑ نہیں لیتے، بلکہ یہ خالق کائنات جل وعلا کا قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اٹل فیصلہ ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ مسلمان اپنا سب کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو سمجھتے ہیں۔ ان کا دین کامل ہی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں میں موجود نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں ارشاد گرامی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر، حضور فرماتے ہیں کہ تمہیں مجھ سے محبت نہ ہو۔ لہذا مغرب کو اس بارے میں احساس کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے نبی آخر الزمان یہ وہ اللہ کے نبی ہیں
جن کے بارے میں تمام انبیاء یہ حسرت اور یہ جستجو اور اللہ کی بارگاہ میں خواہش کرتے رہے کہ کاش کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتے، کاش کہ ہم ان کے امتی ہوتے۔ یہ وہ نبی ہیں، اور تمہیں ہر 2-4 سال کے بعد پتہ نہیں کیا دورہ پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر حملہ کرتے ہوئے، ان کی ناموس پر حملہ کرتے ہوئے تم یہ گستاخانہ خاکے جو ہیں یہ چھاپنے کا اعلان کرتے ہو اور یہ ناپاک جسارت کرتے ہو۔ جب ہم مسلمان جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی کفر سمجھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی کفر سمجھتے ہیں، پھر تمہیں بھی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور ان کی تنقیص جو ہے یہ اس کو کفر جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، اور پھر جو ہے ہی کافر انہیں اس بات کا فرق تو پڑتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک، ہمارے دین میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی گستاخی اور ان کی بے ادبی کفر ہے۔ جو ہی کفر کے ماحول میں ان کے نزدیک پھر کیا فرق پڑتا ہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس کم از کم کرنا چاہیے کہ یہ ہم اگر تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں، بالخصوص حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کا بھی احترام کرتے ہیں، تو انہیں بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ناپاک جسارت جو ہے یہ 2-4 سال کے بعد ان کو جو دورہ پڑتا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ محض اس وجہ سے وہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں آیا یہ حرکتیں کرنے کی وجہ سے ان کے جذبات ابھرتے ہیں یا نہیں ابھرتے، آیا ان کے اندر ایمان کا جذبہ ابھی باقی ہے یا نہیں ہے۔ وہ یہی چیک کرنے کے لیے اس طرح کی جسارت ناپاک جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ انہیں اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دین کا یہ تقاضا ہے۔ جب تک ہمارے دلوں میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ہمارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر پتہ نہیں کیا معاملہ ہے اور کیا وجہ ہے کہ جب اس طرح کی جسارت جب ہونے لگتی ہے اور اعلان کر دیا جاتا ہے اور جسارت ہو بھی جاتی ہے، تو پتہ نہیں کئی مسلمانوں کے حکمران جو ہیں وہ غفلت کی نیند کیوں سو جاتے ہیں۔ انہیں جاگنا چاہیے اور اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دینا چاہیے۔ وہ حکمران مسلمانوں کے ممالک کے حکمران ہیں، انہیں ایسے ہتھ کنڈوں کا بھرپور جواب دینا چاہیے۔ اور میں اپیل کرتا ہوں ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ آپ نے جیسے اقوام متحدہ میں جا کے مسلمانوں کی ترجمانی کی ہے اور بڑا ولولہ انگیز آپ نے وہاں پہ خطاب کیا ہے، اسی طرح اب عملی
جامہ پہناتے ہوئے آپ فرانسیسی حکومت کے ساتھ یہ بات طے کریں اور ان کے سامنے یہ بات رکھیں کہ اس فرانسیسی اخبار کو بین کیا جائے، اس فرانسیسی جریدے کو بین کیا جائے، تاکہ جب ان کی حکومت اس فرانسیسی جریدے کو بین کریں گے تو پھر باقیوں کو بھی یہ جسارت کرتے ہوئے کم از کم یہ سوچ ضرور آئے گی کہ ہم اگر یہ ناپاک جسارت کریں گے تو ہمارے اخبار اور ہمارا جریدہ جو ہے اور ہمارا ادارہ جو ہے یہ بھی بین ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ بین نہیں کرتے، اس کا مطلب پھر یہی ہوگا کہ فرانسیسی اخبار بھی ان کے ساتھ باقاعدہ، فرانسیسی حکومت جو ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ ملوث ہے، پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے حکومتی تعلقات جو ہیں وہ ختم کرنے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں محبت رسول کا جذبہ عطا فرمائے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پٹا جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہی ایک جذبہ ایسا ہے کہ جس جذبے کے تحت مسلمان جو ہے وہ مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔